بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی عظیم سورت سورہ البقرہ کی آیات 101 سے 120 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان علیہ السلام کے زمانے سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر اختیار نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا، حالانکہ بغیر اذن خداوندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہی کو نقصان پہنچاتی تھی اور جو کچھ نفع نہ پہنچاتی تھی، باوجود یہ کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ وہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش وہ اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایماندارو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو، قرآن ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہم پر نظر توجہ فرما کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بلائی وحی نازل کی جائے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول، جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اسے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مانو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے ڈنگے سوالات کرو جس طرح سابق زمانہ میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جو کچھ بلائی اپنے لیے خدا کے ہاں سے پہلے ہی بیچ دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارے کہتے ہیں کہ نصارے کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔ اے رسول، تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہے ہیں۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ مشرکین عرب کیا کرتے ہیں جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ
پڑے جھگڑتے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو۔ ایسوں کو اس میں جانا مناسب نہیں، مگر سہمے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ اور تمہارے مسجد میں روکنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زمین خدا ہی کی ہے، کیا مشرق کیا مغرب، بس جہاں کہیں ہو قبلہ کی طرف رخ کر لو، وہیں خدا کا سامنا ہے۔ بے شک خدا بڑا گنجائش والا اور خوب واقف ہے۔ اور یہود کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بکھیڑے سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرمان بردار ہیں۔ وہیں آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرکین کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ لوگ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اپنی نشانیاں ہم صاف طور پر دکھا چکے ہیں، اے رسول، ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈکوسلا ہے۔ اور اگر تم اس کے بعد بھی تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ہے اور ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔